غزل کے معنی آپ جانتے ہیں، محبوب سے گفتگو کرنا، لیکن ایسی فضا میں محبوب کی زلفیں کس طرح سنبھالی جائیں گی؟ میں اپنی شاعری کی تمہید میں ایک نظم کا ایک بند پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے کا سفر طے کروں گا، اور یہ عرض کر دوں کہ میں کرفیو زدہ علاقے میں اور قبرستان میں شعر پڑھنے کا ذات بالکل عادی نہیں ہوں۔ میں شعر پڑھوں گا، آپ کی طرف سے اگر مجھے رسپانس ملے گا تو میں اپنی شاعری کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ اتنے شعر پڑھ دوں گا کہ جس میں میرا نمک حلال ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ بیٹھ جاؤں گا۔ ٹھیک، شاعری کہاں پہنچ گئی ہے؟ پہلے شاعری محبوب سے گفتگو ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب کہاں محبوب کی وادی پہ ہوتی ہے غزل، اب کہاں محبوب کی وادی پہ ہوتی ہے غزل، اب کہاں خوابوں کی شہزادی پہ ہوتی ہے غزل، دل نہیں دلی کی آبادی پہ ہوتی ہے غزل، سرخ آنچل پر نہیں کھالی پہ ہوتی ہے غزل، شاعری کے سر پہ کیا بے رنگ بادل چھا گئے، کل تو لیلا تھی غزل میں آج لالو آ گئے۔ شاعری کے سر پہ کیا بے رنگ بادل چھا گئے۔ جس طرح آپ نے یہ میرے شعر سنے ہیں، اگر اسی طرح سنتے رہے تو میرا حوصلہ بڑھے گا، اور میں کچھ ایسے شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو ابھی رئیس بھائی نے بتایا، فاروق شیخ صاحب کی تقریر، میں اس پس منظر میں آپ کو شاعری سنانا چاہتا ہوں۔ میرا خاص مزاج بھی یہی ہے۔ آج جو ہندوستان میں اور اطراف میں نفرتیں بکھری ہوئی ہیں، ہم نفرت سے نفرت کو نہیں مٹا سکتے، محبت سے نفرت کو مٹا سکتے ہیں۔ ایک شعر اس حوالے سے پڑھتا ہوں، اگر اس پر عمل ہو اور یہ طریقہ ہم اپنائیں تو دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ ایک شعر پڑھنے کے لیے صرف ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں، وسیم بھائی شہزاد صاحب، کہ یہ شعر میں سہارے کے لیے پڑھ رہا ہوں، شعر تو وہ دوسرا پڑھوں گا کہ کبوتر تو وہی تھا اور اسی کی چھت سے آیا تھا، کبوتر تو وہی تھا اور اسی کی چھت سے آیا تھا، مگر اس نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا کیوں نہیں پھینکا۔ اب شعر سنیے کہ مگر اس نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا کیوں نہیں پھینکا، اور چلو معلوم چل کر یہ کریں وہ خیر سے تو ہے، چلو معلوم چل کر یہ کریں وہ خیر سے تو ہے، ہمارے سر پہ اس نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، چلو معلوم چل کر یہ کریں وہ خیر سے تو ہے، ہمارے سر پہ اس نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ بہت ایمانداری سے بتائیے گا کہ یہ جو شعر تھا اچھا نہیں تھا کیا؟ مشاعرہ سننے والے بکھرے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہندوستان میں جب مشاعرہ ہوتا ہے تو سب جڑ کے سنتے ہیں، یہاں سب ہندوستانی اور پاکستانی ہیں، لیکن یہاں پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جڑ جائیے تو مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیجیے تو شعر پڑھنے کا مزہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، جتنی دیر مائک پہ رہوں گا آپ کو شعر سناتا رہوں گا اور آپ محسوس ہوں گے، لیکن ذرا تھا مجھ سے جڑیے تو میں شعر سناؤں گا۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ ضدوں نے ترک تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں، ضدوں نے ترک تعلق تو کر لیا لیکن سکون اسے بھی نہیں بے قرار میں بھی ہوں، اور زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا، ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں۔ زبان کہتی ہے سارا قصور، اس طرح سنیے گا کہ زبان کہتی ہے سارا قصور اس کا تھا، ضمیر کہتا ہے کچھ ذمہ دار میں بھی ہوں۔ پہلے یہ دیکھو کہ نفرت کرنے والا کون ہے، پھر بتاؤ ذہن میں وش بھرنے والا کون ہے، اور تم بھی چار آنسو بہا لو چل کے اس کی لاش پر، یہ نہ دیکھو حادثے میں مرنے والا کون ہے، تم بھی چار آنسو بہا لو چل کے اس کی لاش پر، یہ نہ دیکھو حادثے میں مرنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو حادثے میں مرنے والا کون ہے۔